الحمد لله وحده لا شريك له والصلاة والسلام على محمد لا نبي بعده ولا رسالة بعد رسالتي ولا نبوة بعد نبوتي ولا كتاب بعد كتابي ولا معصوم بعد اسمتي ولا سنة بعد سنتي ولا أمة بعد أمتي. صدق الله العظيم. قال الله تبارك وتعالى: اطیعوا الله واطیعوا الرسول وأولي الأمر منكم. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. محترم بزرگوں، میرے دینی اور ایمانی بھائیوں، پس پردہ میری آواز کو سننے والی میری ماؤں اور بہنوں، میری اور آپ کی نجات اللہ نے اپنی رضا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے میں رکھی، اور اللہ کا میرا دنیا میں بھیجا جانا اور آپ تمام کو بھیجنا، اس کا مقصد یہی ہے کہ انسان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر اپنے رب کو راضی کر کے دنیا سے آئے، تاکہ اللہ نے جو آخرت میں اس کے لیے نعمتیں ہی نعمتیں رکھی ہیں، انسان کا ان تمام سے رب العزت استقبال کرے۔ آج تمام انسانیت اپنے گھروں میں مقید ہے، اس کی بڑی وجہ یہی ہے کہ ہم نے اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا قرب حاصل کرنے کی کوشش ہی نہیں کی، اور اس شرور اور فتن کے دور میں من چاہی زندگی ہم نے گزارنی شروع کر دی۔ اللہ کا عذاب آیا، اللہ نے پکڑ شروع کر دی، اور ایسی پکڑ کی کہ انسانیت کو مفلوج کر دیا، اپنے گھروں کے اندر قید کر دیا، اپنے گھر کے دروازے انسانیت کے لیے بند کر دیے۔ اور ایک عالمی سطح کا عذاب اللہ نے اس انسانیت پر وبا اور بیماری کی شکل میں کرونا وائرس بھیج دیا۔ ہر آدمی ڈرا ہوا ہے، سہما ہوا ہے، انسان کرے تو کیا کرے۔ بڑا افسوس، جس کو یہ کرونا ہو جاتا ہے، اگر وہ ٹھیک ہو گیا تو ٹھیک، نہیں تو عجیب معاملہ ہے، ایک تھیلی میں پیک کر کے اس کو پکڑا دیا جاتا ہے، نہ غسل، نہ کفن، نماز جنازہ بھی ایک متعین کردہ دوری سے پڑھی جاتی ہے، اور اس کو لے جا کر کے JCB یا دوسرے ذرائع سے دفن کر دیا جاتا ہے۔ یہ سب کیوں ہوا؟ انسان سوچنے کے بجائے، انسان اس پر غور اور خوض کرنے کے بجائے اللہ سے دن بدن اور دوری بنا۔ میں بیان نہیں کر سکتا کیسے کیسے واقعات پیش آ رہے ہیں۔ اب یہیں کو لے لو، میں یہ آن لائن بیان کرتا ہوں، پچھلے چند دنوں سے یہاں پر بھی مخبری کر دی جا رہی ہے۔ یہ کوئی کھیل ہو رہا ہے؟ آپ ایک متعین وقت میں متعینہ مدت کے لیے ذکر و اذکار کرتے ہو، توبہ اور استغفار کرتے ہو، کچھ لوگ اعتکاف میں بھی بیٹھتے ہیں، کچھ بہنیں آیت کریمہ کا ورد کرتی ہیں، سب اللہ کو راضی کرنے والے اعمال ہوتے ہیں۔ جب لوگ ان چیز کو نہیں برداشت کر پا رہے ہیں، جن چیزوں کے کرنے سے رب راضی ہوگا،
تو پھر انسان کیا سمجھے گا؟ کیوں اپنے پر وہ اتنا ظلم کرنے پر آمادہ ہے؟ کیا وجہ ہے؟ ہم نے کبھی اللہ کا قرب حاصل کرنے کی کوشش کی ہی نہیں، کبھی اس کی طرف جانے کی کوشش کی ہی نہیں۔ حضرت ڈاکٹر عبدالحی عارفی رحمۃ اللہ علیہ، آپ پیشے کے اعتبار سے ہومیوپیتھک ڈاکٹر تھے اور مطب یعنی کلینک میں بیٹھا کرتے تھے۔ آپ رحمت اللہ علیہ علی گڑھ کے تعلیم یافتہ ہیں۔ ڈاکٹر عبدالحی صاحب یہ حضرت مولانا اشرف علی تھانوی رحمت اللہ علیہ سے بیعت تھے اور ان کی صحبت اور تربیت سے آپ رحمت اللہ علیہ روحانی معالج بھی بن گئے، اور آپ کی یہ خصوصیت تھی کہ وقت کے جید علماء ان سے بیعت ہوئے، جن میں حضرت مولانا مفتی تقی عثمانی صاحب، حضرت مولانا مفتی محمد رفیع عثمانی صاحب، حضرت مولانا محمد یوسف لدھیانوی صاحب، ان کے نام بڑے مشہور ہیں، بڑے معروف ہیں۔ مشہور کتاب اسوہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ڈاکٹر عبدالحی صاحب کی لکھی ہوئی ہے۔ آپ کے نقل کردہ اللہ کے قرب، اللہ کے قریب کرنے کے نسخے میں آپ تمام حضرات کو اور میری ماں و بہنوں کو بتاتا ہوں، آپ لوگ اس پر عمل کریں اور اللہ کے قریب، اللہ کا قرب حاصل کرنے کی کوشش کریں۔ حضرت نے ایک مرتبہ اپنی مجلس میں فرمایا کہ آپ لوگ کہاں لمبے لمبے مراقبے اور وظائف کرو گے، میں تمہیں اللہ کے قرب کا مختصر راستہ بتاتا ہوں، کچھ دن کر لو پھر دیکھو کیا ہوتا ہے کہ کیسے قرب کی منزلیں طے ہوتی ہیں۔ پہلی بات جو حضرت نے بیان فرمائی کہ اللہ پاک سے چپکے چپکے باتیں کرنے کی عادت ڈال، وہ اس طرح کہ جب بھی کوئی جائز کام کرنے لگو دل میں یہ کہا کرو، اللہ جی اس کام میں میری مدد فرمائیے، میرے لیے آسان فرما دیجئے، عافیت کے ساتھ اس کو پائے تکمیل تک پہنچا دیجئے اور اپنی بارگاہ میں قبول فرما لیجئے۔ یہ 4 جملے حضرت نے فرمائے۔ کیا فرمایا حضرت نے کہ یہ 4 مختصر جملے ہیں، مگر دن میں سینکڑوں دفعہ اللہ کی طرف رجوع ہو جائے گا، اور یہی مومن کا مطلوب ہے کہ اس کا تعلق ہر وقت اللہ سے قائم ہے۔ دوسرا، انسان کو روز مرہ کی زندگی میں 4 حالتوں سے واسطہ پڑتا ہے۔ نمبر 1 طبیعت کے مطابق، دوسرا طبیعت کے خلاف، تیسرا ماضی کی غلطیاں اور نقصان کی یاد، چوتھا مستقبل کے خطرات اور اندیشے۔ یہ جو معاملات کے مطابق ہو جائے اس پر آپ کہیں اللہم لک الحمد ولک الشکر کل، آپ اس بات کو کہنے کی عادت ڈالیے، اور جو بھی معاملہ طبیعت کے خلاف ہو جائے آپ کہیں انا للہ و انا الیہ راجعون۔ ماضی کی کوئی لغزش، کوئی گناہ یاد آ جائے تو آپ کی زبان سے فوراً نکلے استغفر اللہ، اور اگر مستقبل کے خطرات ہو تو کہو اللہم انی اعوذ بک من جمیع الفتن ما ظہر منها وما بطن۔ شکر سے موجودہ نعمت محفوظ ہو گئی، نقصان پر صبر سے اجر محفوظ ہو گیا، اور اللہ کی معیت نصیب ہو گئی۔ استغفار سے آپ کا کل ماضی گزرا ہوا وہ صاف ہو گیا، اور اللہم انی اعوذ بک من جمیع الفتن سے مستقبل کی حفاظت ہو گئی۔ یہ 2 باتیں ہوئی۔ نمبر 3 شریعت کے جو فرائض ہیں اور واجبات ہیں ان کا علم حاصل کرو اور ادا کرتے رہو، اور گناہ کبیرہ سے بچتے رہو۔
چوتھی بات، تھوڑی دیر کوئی بھی مسنون ذکر کر کے اللہ پاک سے درخواست کر لیا کرو، اے میرے اللہ، اے اللہ جی، اے میرے رب، میں آپ کا بننا چاہتا ہوں، مجھے اپنا بنا لیجئے، اپنی محبت اور معرفت عطا فرما دیجئے۔ آپ نے فرمایا، حضرت ڈاکٹر عبدالحی صاحب نے، کہ چند دن یہ نسخہ استعمال کرو، پھر دیکھو کیا سے کیا ہوتا ہے اور قرب کی منزلیں کیسے تیزی سے آپ طے کرتے۔ بہرے کہ حضرت والا نے اپنے مجربات میں سے اس بات کو لوگوں کے درمیان میں فرمایا، اور یہ فرمایا کہ جو فتنے کی علامات ہیں ان سے بھی آپ بچتے رہے۔ موبائل ہے، سوشل میڈیا ہے، یہ آج کی تاریخ میں بہت بڑا فتنہ ہے، آپ اس پر بھی نظر رکھیں۔ کبھی آپ نے سوچا ہے، ہم اتنے لوگ، آپ لوگ میری بات کو سن رہے ہیں، ہم میں سے کسی نے یہ سوچا ہے کہ سوشل جو نیٹ ورک کی سائٹیں ہیں یہ آپ کو اپنی خدمات مفت میں کیوں دیتی ہیں؟ کوئی آپ سوچتے ہیں؟ آپ کبھی اپنے آپ سے یہ سوال کرتے ہیں؟ ایک بہت بڑے ڈاکٹر ہیں، ڈاکٹر عمر عبدالکافی، آپ کی 66 ایئرز اولڈ ہیں، آپ کی 66 سال عمر ہے، اور آپ ایک مصر کے عالم دین ہیں اور مبلغ اسلام ہیں۔ آپ بیان کرتے ہیں کہ پوری دنیا میں عام طور پر اور عرب دنیا میں خاص طور پر اپنی ایک پہچان میں رکھتا ہوں۔ آپ ڈاکٹر عمر صاحب فرما رہے ہیں، آپ اپنے ان تمام سوالوں کا جواب یوں دیتے ہیں۔ میں نے ان کو جب سنا تو آپ نے، آپ سے جب یہ سوال کیا گیا تو آپ نے اس کے جوابات یوں دیے کہ جب آپ کو کسی سامان کی قیمت نہ دینا پڑے، جو میں نے اوپر ابھی ذکر کیا کہ مفت میں کیوں دیتے ہیں، تو آپ فرماتے ہیں کہ جب آپ کو کسی سامان کی قیمت نہ دینا پڑے تو جان لیجئے گا کہ سامان وہ نہیں جو آپ کو مل رہا ہے، بلکہ سامان آپ ہیں جسے خریدا جا رہا ہے۔ اس معاملے کو سمجھیے، توجہ دیجئے اور خوب غور کیجئے۔ مثلا موبائل، ٹیلی فون اور دنیا میں اٹھائی جانے والی ہلکی ترین چیز ہو سکتی ہے، مگر ہو سکتا ہے آخرت میں یہ اٹھائی جانے والی سب سے بھاری اور سخت چیز ہو۔ پس کچھ اور نہ کیجئے، صرف اس موبائل کا استعمال اچھا کرنا شروع کر دیجئے۔ گوگل ہے، فیس بک ہے، ٹویٹر ہے، واٹس ایپ ہے اور اس قبیل کے دیگر جتنے بھی پروگرام ہیں، یہ ایسے گہرے سمندر ہیں جن میں بڑے بڑے قد آور لوگوں کے اخلاق گر کر ڈوب گئے، اور جن کے اخلاق ڈوبے وہ صرف نوجوان ہی نہیں ہیں، کچھ اچھی خاصی عمروں والے بھی ہیں۔ اس سمندر کی موجیں لوگوں کی زندگی سے حیا کو اپنے ساتھ بہا کر لے گئیں۔ اس سمندر میں بہت سی مخلوق ہلاک ہو گئی۔ اگر تجھے اس ہلاکت سے بچنا ہے تو بہت احتیاط کرنا ہوگی، ان چیزوں کے درمیان میں شہد کی مکھی کی طرح رہنا ہوگا۔ اگر رکنا تو اچھے اچھے صفحات پر جن سے پہلے تجھے فائدہ ملے اور بعد میں تیرے توسط سے دوسروں کو فائدہ پہنچے، ان چیزوں میں مکھی کی طرح نہ بن کے رہنا جو ہر اچھی اور بری چیز پر بیٹھ جاتی ہے۔ ایک جگہ کی بیماریاں دوسری جگہ ایسے لے جاتی ہے کہ کسی کو پتہ بھی نہیں چلتا۔ مثلا ایک زخم پر کوئی مکھی اگر بیٹھ جائے، وہ دوسری جگہ اگر کسی کھانے پر بیٹھ جائے تو اس زخم کی بیماری اس مکھی نے اس جگہ ٹرانسفر کر دی۔
جو کسی کو پتہ بھی نہیں چلا۔ انٹرنیٹ میری ماؤں بہنوں میرے بھائیوں بہت بڑا بازار ہے، یہاں کوئی بھی اپنا سامان مفت بانٹنے کے لیے نہیں بیٹھا ہوا ہے، ہر کوئی اپنے مال کے بدلے میں آپ سے کوئی چیز لے رہا ہے۔ ان میں سے کچھ تو اپنے مال کے بدلے میں آپ کا اخلاق خراب کرنا چاہتے ہیں، کچھ اپنے مال کے بدلے میں آپ کے دل میں شک اور شبہ کا بیج ڈالنا چاہتے ہیں۔ انٹرنیٹ پر کچھ بھی خریدنے سے پہلے پڑتال کر لیجئے گا کہ بدلے میں آپ سے کیا لیا جا رہا ہے۔ خبردار، نامعلوم لنک کھولنے میں بھی احتیاط کیجئے، کیونکہ ان میں سے کچھ ہی خیر ہوتے ہیں، زیادہ تر شر، ہیکرز، بربادی اور تباہی کے ہی لنکس ہوتے ہیں۔ جھوٹی خبریں، افواہیں پھیلانا، غلط چیزوں کو کاپی پیسٹ سے میرے بھائیوں میری بہنوں ذرا دور رہنا۔ جال لینا کہ یہ والی تجارت نیکی بھی ہو سکتی اور برائی بھی۔ نیٹ سے سامان پرکھ کر لینا، جسے آگے پھیلانے جا رہے ہو کس قبیل کی ہے، چاہے وہ حدیث ہو چاہے وہ کسی بزرگ کا قول کیوں نہ ہو، کیونکہ لینے والا وہ چیز اب آپ کے نام اور پہچان سے خریدے گا۔ میں اگر ایک مسجد کا امام ہوں، میں نے کوئی چیز آگے بغیر کسی تحقیق کے فارورڈ کری ہے، تو سامنے والا یہی جانے گا کہ تو امام صاحب معتبر آدمی ہیں، میرے کو بہت کچھ سوچ سمجھ کے انہوں نے بھیجا ہوگا، حدیث کی تحقیق جانچ پڑتال کر کے بھیجا ہوگا۔ ایسا نہ ہو میرے محترم بزرگ اور دوستو، ایک غلط حدیث آپ کے شیئر کرنے سے آپ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اس حدیث کے زد میں آ جائے کہ جو میری طرف غلط بات منسوب کرے اس کا ٹھکانہ جہنم۔ کہیں پر تبصرہ کرنا ہے، کسی کو کمنٹس کرنا ہے، اس سے پہلے دیکھ لینا کہ معاملہ اللہ کی ناراضگی والا تو نہیں ہے، اور نہ ہی کسی کی شخصیت کا تصور کرنا کہ بھئی یہ فلاں شخصیت کی تصور کر کے آپ نے تحریر پڑھ لی۔ ضروری نہیں میرے محترم بزرگ اور دوستو، ایڈیٹنگ کا دور ہے، ان صاحب کی ان شخصیت کی وہ تحریر نہ ہو۔ لوگ آج کل اپنے چہروں پر پردہ چڑھا کر رکھتے ہیں، تصویریں ایڈٹ کر کر کے پیش کرتے ہیں، باتیں بنا بنا کر پیش کرتے ہیں، اخلاق کو مٹھاس میں گھول کر دکھاتے ہیں، جھوٹ پر سچ کی چادر لگا کر پیش کرتے ہیں، رواداری اور اخلاقیات کی چورن ڈالتے ہیں۔ ایک بات ذہن میں بٹھا لینا، ادھر تو لکھتا ہے، ادھر تو لکھتا ہے، اور ادھر تیرے فرشتے لکھتے ہیں، اور تم دونوں کے اوپر اللہ ہے جو سب کچھ دیکھ رہا ہے اور ہر چیز کا حساب رکھ رہا ہے۔ جو بات سب سے زیادہ ڈراتی ہے وہ انٹرنیٹ کے سمندر میں حرام کا دیکھنا، فسق و فجور کا مشاہدہ کرنا اور راہ راست سے انحراف کرنا، اور جتنی بھی چیزیں راہ راست سے انحراف کراتی ہیں ان چیزوں میں انسان کا پڑ جاتا۔ اگر آپ کو لگے کہ آپ غلط نہیں کر رہے ہیں تو پھر خود بھی مستفید ہو اور دوسروں کو بھی فائدہ دے، اور اگر لگے کہ غلط کر رہے ہیں تو پھر اس سے دور، بالکل ایسے جیسے خوخار جانور کو دیکھ کر بھاگتے ہو۔ یہ ذہن میں رکھیں کہ آپ انٹرنیٹ استعمال کر رہے ہیں، نہ کہ انٹرنیٹ آپ کو استعمال کر رہا ہے۔ میری ماؤں بہنوں میرے بھائیوں بہنوں، اللہ رب العزت ہمیں ہدایات عطا فرمائے۔ اس انٹرنیٹ کے جال میں، اس واٹس ایپ، فیس بک، گوگل، ٹویٹر کے جال میں بڑے بڑے عالم پھنسے ہوئے۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ مجھے تمہارے اوپر ایسے فتنوں کا ڈر ہے جو دہائیوں کی طرح ہوں، جو دھوئیں کی طرح ہوں۔ ان میں آدمی کا دل اس طرح مر جائے گا جیسے اس کا بدن مردہ ہوتا ہے۔ حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ فتنے دلوں پر پیش ہوتے ہیں، پھر
جو دل اس کو قبول کرتا ہے اس پر سیاہ نقطہ لگا دیتے ہیں، اور جو اس سے انکار کرتا ہے سفید نقطہ لگا دیا جاتا ہے۔ پھر اس شخص کو معلوم کرنا چاہیے کہ وہ فتنے میں پڑا ہے یا نہیں۔ وہ دیکھ لے کہ اگر وہ حرام چیزوں کو حلال اور حلال چیزوں کو حرام دیکھتا ہے، سمجھ لو وہ فتنے میں مبتلا ہو گیا۔ فتنے کے دور کی میرے محترم بزرگوں اور دوستو 4 علامتیں بتا کر کے میں اپنی بات کو ختم کرتا ہوں۔ نمبر 1، اس زمانے میں انسان مال کے پیچھے لگا ہوا ہوگا۔ آپ مشاہدہ کریں، ہر آدمی مال کے پیچھے لگا ہوا ہے، چاہے وہ حرام ہو، چاہے وہ غلط ہو، چاہے وہ صحیح ہو، اس کی کوئی تحقیق نہیں۔ نمبر 2، لوگ ہر وقت خواہشات نفس کی پیروی میں لگے ہوئے ہیں۔ آپ اس کا بھی مشاہدہ کر لو معاشرے کے اندر۔ نمبر 3، دنیا کو آخرت پر ترجیح دی جانے لگی۔ آج انسان مرنے سے ڈر رہا ہے، حالانکہ موت اس کے لیے سب سے بہترین چیز۔ انسان مرنے سے ڈر گیا، آخرت اس کے سامنے کچھ بھی نہیں، اس کے سامنے بس دنیا ہے، اپنا مال، اپنا گھر، اپنا بینک بیلنس، اپنی گاڑیاں۔ میرے محترم بزرگوں اور دوستو، آخرت میں یہ کوئی بھی چیز کام آنے والی نہیں۔ نمبر 4، ہر انسان اپنے رائے میں گھمنڈ میں مبتلا ہے کہ میں جو رائے دے رہا ہوں یہ بہتر ہے، چاہے وہ کسی بھی لائن سے ہو۔ آج ہر انسان اپنے آپ میں ایک مفتی ہے اور اپنے آپ میں ایک ڈاکٹر ہے۔ رائے دینے کے معاملے میں ابھی آپ کسی سے کہو کہ بھائی رات سے نزلہ ہے، زکام ہے، آپ کے پاس کوئی گروپ ہو واٹس ایپ کا یا فیس بک کا، آپ اس پہ ڈالو کہ بھائی میں ڈالوں کہ بھائی امام صاحب کو آج صبح سے کھانسی ہے، سارے کے سارے رائے دینے میں پہلے نمبر پہ آ جائے گا، یہ کر لیجئے، یہ کر لیجئے، اور ہر ایک اپنی رائے پر گھمنڈ کرے گا۔ بہرحال میرے محترم بزرگوں اور دوستو، میری ماں و بہنوں، جس زمانے میں یہ 4 علامتیں ظاہر ہو جائیں تو اس وقت اپنے ایمان اور اپنے ذات کو بچانے کی فکر میں انسان لگ جائے اور اس دعا کا اہتمام کرے، اللہم انی اعوذ بک من الفتن ما ظہر منها وما بطن۔ دعا کریں میرے محترم بزرگوں اور دوستو، اللہ ہم تمام کو اللہ کا قرب عطا فرمائے، اللہ اپنا قرب عطا فرمائے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں سے محبت پیدا فرمائے، اور اس دور کے جتنے بھی فتنے ہیں خصوصاً موبائل، انٹرنیٹ، ان تمام سے بھی ہماری حفاظت فرمائے، ان کو صحیح سمجھ کر جان کر حرام سے بچتے ہوئے استعمال کرنے کی توفیق عطا فرمائے، ہماری نوجوان پیڑھی کو عمر کی، وقت کی قدردانی کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور دعا کرے آپ تمام حضرات کہ اللہ ہم جو چھوٹا موٹا عمل کرتے ہیں، توبہ اور استغفار اور اعتکاف اور آیت کریمہ کا، اللہ اس کو بھی قبول فرمائے، اور تمام عالم سے اس کرونا بیماری کو دور فرمائے، مسلمانوں میں آپس میں اتفاق اتحاد پیدا فرمائے، آمین ثم آمین۔ اور یہ بھی دعا کرے کہ بیانات کا جو سلسلہ ٹوٹا پھوٹا چل رہا ہے، اللہ اس کو بھی جاری اور ساری فرمائے جب تک لاک ڈاؤن ہے۔ اللہ ہمارے تمام ٹوٹے پھوٹے عملوں کو، رات دن کے جو بھی کر رہے ہم چھوٹے موٹے، ان کو قبول فرما لے، ہماری خطاؤں کو درگزر فرما دے، آمین ثم آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔